اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ایل ڈی 2016 SC 347 سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس تفصیلی فیصلے میں اس امر کا حتمی طور پر تعین کر دیا ہے کہ کن کن جرائم میں ضمانت کے مرحلہ پر ہونے والے راضی نامہ ٹرائل کے مرحلہ پر بھی مؤثر رہے گا، اور ضمانت کے مرحلے پر ہونے والے راضی نامے کی بنیاد پر ملزم بریت کا حقدار ہوگا، خواہ ٹرائل کے مرحلے پر مدعی یا مستغیث راضی نامہ سے منحرف ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ سپریم کورٹ نے وہ جرائم بھی بیان کر دی ہیں جن میں ضمانت کے مرحلے پر ہونے والے راضی نامہ صرف ضمانت کی حد تک ہی مؤثر رہے گا اگر ان جرائم میں مدعی، مستغیث، مضروب وقت درخواست ضمانت عدالت میں یہ بیان بھی قلم بند کرا دیں کہ انہیں ملزمان کی ضمانت منظور کیے جانے یا بری کیے جانے پر کوئی اعتراض نہ ہے، تب بھی ملزم اس بیان کی بنیاد پر بری نہ ہو سکتا ہے جب تک مستغیث یا مضروب ٹرائل کورٹ میں راضی نامہ کا بیان نہ دے۔ سیکشن 345 ضابطہ فوجداری کی ذیلی دفعہ 1 میں درج جرائم میں ضمانت کے مرحلے پر ہونے والا راضی نامہ ٹرائل کے مرحلے پر بھی مؤثر رہے گا، اور ضمانت کے مرحلے پر ہونے والا راضی نامہ کی بنیاد پر ملزم بریت کا حقدار ہوگا، خواہ ٹرائل کے مرحلے پر مدعی، مستغیث راضی نامہ سے منحرف ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ سیکشن 345 ضابطہ فوجداری کی ذیلی دفعہ 2 میں درج جرائم میں ضمانت کے مرحلہ پر ہونے والے راضی نامہ ٹرائل کے مرحلے پر مؤثر نہ رہے گا، اور ضمانت کے مرحلے پر ہونے والا راضی نامہ کی بنیاد پر ملزم بریت کا حقدار نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ڈسکس یہ ہوئی ہیں کہ اگر ان کا کمپرومائز ہو جاتا ہے مدعی کا اور ملزمان کا، تو پھر کیا وہ ضمانت کی حد تک کب قائم رہے گا اور کب وہ بعد میں بریت کی حد تک بھی وہ کمپرومائز استعمال ہو سکتا ہے۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔